جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 6. هو الذی انزل علیک الکتاب. ہوا وہ ذات، یعنی اللہ کی طرف یہ ضمیر ہے، واحد مذکر. الذی وہ ذات، یعنی کنجنکشن ہے جو ملاتی ہے. انزلہ جس نے، نازلہ نون، انزلہ نون زی لام، انزلہ باب افعال سے، اور یہ الف جو ہے نا وہ باب افعال سے. علیکہ آپ کے اوپر، اعلیٰ پر، کا تیرے، الکتاب الکتاب الف لام تعریف کی وجہ سے الکتاب قرآن کی طرف بات ہو رہی ہے کہ وہ ذات وہ ہے کہ جس نے آپ کے اوپر ایک کتاب اتاری. منہ آیات محکمات، منہ اس سے، من سے، ہو اس کتاب، ہو ضمیر کتاب کی طرف ہے، اس میں ہے آیاتن، آیاتن کی جمع، اور مادہ اس کا الف، یہ نشانی، ایسی نشانی جس کے پیچھے کوئی حقیقت چھپی ہوئی ہو. جیسے دھوئیں کے پیچھے آگ کی حقیقت اور بادلوں کے پیچھے بارش کی حقیقت. محکمات، ہے کاف میم، محکم ہیں، جو پختہ ہیں، پکی ہیں ایسی آیات. ہننا وہ آیات، جمع ہے آیات تو اس کے لیے ضمیر ہننا مؤنث استعمال ہوا ہے. یہ ہم کی، اس کی مذکر ہے ہم، اور اس کی مؤنث ہے ہننا. ہننا وہ آیات کیا ہیں؟ ام الکتاب، ام الکتاب ہے، کتاب کی ماں ہیں، یعنی اصل کتاب ہے. وَأُخَرُ اور باقی جو بچتی ہیں وہ ہیں متشابہات. شین بے ہے سے شبہ، جس میں تشبیہات دے کے اللہ تعالیٰ نے بات سمجھائی ہے کہ یہ وہ چیزیں کہ جن کا تعلق دوسری دنیا سے ہے، ایسی تو ان کو تشبیہات اور استعارات سے بات جو سمجھائی گئی ہے تو وہ ہیں متشابہات. فَأَمَّا الَّذِينَ پس جو لوگ، الَّذِينَ وہ لوگ کہ جو فی قلوبہم جن کے دلوں میں، قاف لام قلب اور قلوب اس کی جمع ہے، اس میں زیغن ہے، ٹیڑھ پن ہے. زیغ یہ غین، زیغن ٹیڑھا پن. فَيَتَّبِعُونَ اس اپنے ٹیڑھے پن کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں، پھر وہ فا پیس چنانچہ، یتبعون تے بے عین تبعون سے ہے، فالو کرتے ہیں، پیچھے پڑ جاتے ہیں. ما تشابہ اس چیز کے جو تشبیہ دی گئی ہو جس سے، من ہو اس سے، جو تشابہ والی چیزیں ہیں ان کے پیچھے تشبیہ دی ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں، اور حقیقت کو جو سمجھائی گئی ہے چیز اس کو چھوڑ دیتے ہیں. جیسے مثلا عرش کا لفظ استعمال کیا گیا، اللہ کو کہا کہ ثم استوى علی العرش، کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھ گیا. اب وہ عرش کی تشریح کے پیچھے پڑ گئے کہ شاید خدا کوئی ایک مکان، ایک جسم رکھتا ہے اور وہ اس کا جسم کسی خاص کرسی پہ، ایک عرش پہ وہ بیٹھا ہوا ہے. حالانکہ اس کا مقصد اقتدار، پوری کائنات کا کنٹرول ہے، اقتدار ہے. تو اور جو محکمات ہیں ان کے اندر وہ انسانی زندگی سے متعلق تمام امور جن پر عمل کیا جاتا ہے جن کی زندگی میں، اور وہ قوانین جو احکامات پر مشتمل ہیں، یہ اصل بنیاد ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
6 نمبر آیت ہم اسی کا تسلسل ہے، یہاں پہ ختم ہوئی تھی وَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، کہ وہ جو متشابہ ہیں آیات ہوتی ہیں وہ اسی کے پیچھے لگ پڑتے ہیں، اس میں سے من ہو یعنی اس قرآن میں سے، اور کس لیے کرتے ہیں؟ ابتغاء الفتنہ، فتنہ کی تلاش میں، فتنہ کی چاہت میں۔ ابتغاء بے غین یہ بغیون ہوتا ہے، بغیون ہوتا ہے کہ کہیں دور تک نکل جانا، کسی چیز کی تلاش میں دور تک نکل جانا، تو اسی سے باغی بھی اسی سے ہے کہ یعنی وہ اپنی خواہشات، اپنی ایک بات کی تلاش میں وہ باقی معاشرے سے، باقی اصولوں سے وہ دور نکل جاتا ہے۔ الفتنہ، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ تلاش میں، کس چیز کی تلاش میں ہوتے ہیں؟ فتنہ۔ فتن ہوتا ہے سونے چاندی کو گلا کر اس کے زیورات بنانے کے لیے گلاتے ہیں، اس کو گلانے کو فتن کہتے ہیں، بھٹی۔ تو چونکہ اس کی حرارت کی وجہ سے یہ استعارہ استعمال کیا گیا ہے کہ اس کی جو مصیبت ہے، جو اس کی گرمی ہے، اس کو استعمال کیا کہ فتنہ ہو گیا، فتنہ جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر، معاملات کے اندر خرابی کی تلاش کے لیے وہ دور تک نکل جاتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ وابتغاء تاویلہ، اور اس کی تعویل کی تلاش میں۔ ان کے دو مقصد ہوتے ہیں، ایک تو فتنہ پیدا کرنا، اور دوسرا کہ اس کی تعویل الف واو لام اولا سے ہے، جس کے بنیادی معنی ہے واپس آنا، اور اس کی جیسے اس کے معال جس کو کہتے ہیں، اس تک پہنچنا، حتمی بات تک پہنچنا، اس کو یہ پختہ، اس کا مسئلہ، اس کا مطلب کیا ہے، اس وقت تک پہنچنا ہی جو ہے یہ اس بات کی طرف ہے، اس آیت کی طرف ہے کہ اس آیت کی تعویل کہ اس کا معال آخر کیا ہے، اس کی تلاش میں وہ دور تک نکل جاتے ہیں، اس میں رہتے ہیں۔ حالانکہ ان کے بارے میں یہ ہے وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، نہیں جانتا کوئی بھی اس کی تعویل اس آیت کی تعویل الا اللہ، مگر اللہ۔ ابھی یہاں پر جو الا اللہ آیا ہے، اللہ یعنی یہ قانون کی بات ہو رہی ہے، اس کی وضاحت بھی آگے ہو رہی ہے کہ اللہ کے سوا اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا، اور کون جانتے ہیں؟ والراسخون فی العلم، اور جو رے سین خے جمع ہے راسخ، جو زیادہ پختہ ہو، راسخون جو پختہ ہوتے ہیں علم میں، جو اہل علم ہیں وہ اس کی تعویل جانتے ہیں، اور وہ اہل علم کیونکہ اس حقیقت کو پہچان رہے ہوتے ہیں، اگر وقتی طور پہ کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون آمنا بھی، وہ کہتے ہیں قاف واو لام سے ہے، آمنا امن سے ہے، الف میم نون بھی، اس آیت پہ ہم ایمان لے آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم جو آیت آئی ہے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ ٹھیک ہے، اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تو وقت کے ساتھ سمجھ آ جائے گی، لیکن یہ جو معاملہ ہے، یہ جو ایٹیچیوڈ ہے کہ اس کے اندر فتنہ اور ان کی تعویل تلاش کرنے کے لیے، فتنہ تلاش کرنے کے لیے وہ اس کے پیچھے لگ پڑے، وہ غلط ہے۔ کل من عند ربنا، جو بھی ہے وہ یہ کہتے ہیں اہل علم کہ جو بھی آیات ہیں، جو بھی قرآن کا میٹیریل ہے، کلن سارے کا سارا، من عند ربنا، وہ سارا ہمارے رب کی طرف سے ہے، عند ہمارے پاس، عندہ ہوتا ہے پاس، من عند پاس،
یہ دونوں حرف جار ہیں، اس لیے ربی آیا ہے، ربی کے بے کے نیچے زیر آئی ہے من اور اندے کی وجہ سے، ربنا ہمارے رب کی طرف سے ہیں، وما یذکر الا اولو الالباب، اس میں نصیحت نہیں پکڑتے مگر اہل علم، تو اس کے لیے اللہ وہی حصر ہے، اس میں یوں کہیں گے کہ صرف اہل عقل ہی اس سے نصیحت پکڑتے ہیں۔ تو ذکر سے ہے، یعنی جو ہر وقت چیز سامنے رہتی ہے ذکرہ، اور لب لام بے ہے، لب جو کسی چیز کا جو مغز ہے، جیسے اخروٹ بادام کا مغز ہے اس کو لب کہتے ہیں، اور اسی نسبت سے استعارہ ہے، اسی نسبت سے عقل کو بھی لب کہتے ہیں۔ تو ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے حقیقت کا بیان کیا گیا ہے، اس کے بعد غور و فکر سے علی حد بشریت ان کا حقائق کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ پہلے تو یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور پھر جتنا ممکن ہو اس کے اوپر تحقیق کر کے اس کا علم حاصل کیا جاتا ہے۔